بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آذان کے وقت صرف یہ کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، آذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن آذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب آذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ آذان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ آذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ آذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہوتے ہیں، یا پھر آذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن رہتے ہیں۔ دوستو، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ آذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ آذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم سب کو پتا ہے کہ آذان جیسے ہی ہوتی ہے، اگر ہم آذان کے ساتھ ساتھ آذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آذان کو اگر ہم دہرا دیتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے۔ تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوالوں کے جوابات دیں گے انشاءاللہ، اور ہم آپ لوگوں سے بس اتنا کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آذان تو آپ لوگ روزانہ سنتے ہی ہوں گے۔ اگر آپ لوگ آذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ آذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں آذان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے آذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں مسلمان بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار یا صحابہ سب جب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے آذان کی آواز سنتے تو اندازہ لگا لیا کرتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بلال کو آذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ اسی بات پر کامنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ محترم ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر آذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کے دگنے ملیں گے۔ تو سوچو، جس وقت آذان ہوتی ہے اس وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ آذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ محترم ناظرین، آذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ آذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔
اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہذا آذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی آذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی آذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار شخص بڑے سنگدل اور بے رخے ہیں۔ نمبر ایک، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر دو، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے۔ نمبر تین، وہ جو آذان سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ نمبر چار، وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ زبان سے آذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے میں لا حول ولا قوت کہے۔ اسی طرح فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقتا و بررتا کہے۔ آذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور درج ذیل دعا پڑھے، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثها مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعتهم يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ آذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی آذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہیں روک دیں اور آذان کو پورا سنیے اور دہرائیے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور آذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور آذان سن کر دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے آذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن آذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں آذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے آذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی آذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ آذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائے اور آذان کے کلمات کا جواب دے۔ آذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے آذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی آذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے آذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی آذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے آذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو آذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو، اگر انہیں اس کے لیے قرآن اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرآن اندازی ضرور کرے۔ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، کہ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے آذان کہو اور خوب بلند آواز سے کہو، کیونکہ مؤذن کی آذان کو جو بھی جن یا انسان یا دوسری مخلوق سنے گی وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ یہ ویڈیو ہر اس شخص کے پاس پہنچنی چاہیے جو مسلمان ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اذان کے صحیح مطلب کو دہرانے کا آپ کو آج پتہ چل گیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔